بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 جنوری ہے، 27 ربیع الاول ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دعا گو بھی ہیں، پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا for Friday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم۔ Ziyarat for Friday. It is the day of Imam Mahdi alayhi salam and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين۔
السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام اصحاب علی، اے زمیں باعث تکریم ہے اصحاب علی، اے بشر لائق تعظیم ہے اصحاب علی، حسن کردار کی تقسیم ہے اصحاب علی، فرد ہوتے ہوئے تنظیم ہے اصحاب علی، ان کو میں کیسے کہوں بجھتے ستاروں کی طرح، مجھ کو لگتے ہیں یہ قرآن کے پاروں کی طرح۔ السلام اصحاب علی، السلام اصحاب علی، وہ جو فخر بشریت ہو وہی ہے انسان، جس کے کردار کو جب دیکھے تو خوش ہو رحمان، 10ویں درجے پہ نظر آتی ہو سطح ایمان، ایسی منزل پہ نظر آئے جناب سلمان، جب وہ نالین علی چھونے کو جھک جاتا ہے، مجھ کو سلمان سلیمان نظر آتا ہے۔ السلام اصحاب علی، السلام اصحاب علی،
خم عمار نے من کنتو کا پیغام سنا، جب تلک جیتا رہا ذکر غدیر اس نے کیا، مر کے بھی دے گیا سیفین کے باغی کا پتہ، ہم کو عمار کی سیرت سے یہی درس ملا، مرتے مرتے جو زبان نام علی لیتی ہے، موت ایسوں کو بھی جینے کی دعا دیتی ہے۔ السلام اصحاب علی، السلام اصحاب علی۔ ایک میسم کے جو تھا مولا علی کا شیدا، جس نے میدان خطابت کو نیا رنگ دیا، بے زباں ہوتے ہوئے گفتگو کرتا ہے خدا، بے زباں ہو گیا میسم بھی سرے دار جفا، یہ ہے میسم یہ زباں کٹنے سے کب ڈرتا ہے، یہ تو خالق کی طرح ذکر علی کرتا ہے۔ السلام اصحاب علی، السلام اصحاب علی۔ ان کا کردار مورخ جو ہی دکھلاتا ہے، کوئی یوسف کوئی ہارون نظر آتا ہے، جب میرا طائر فکر ان کی طرف جاتا ہے، آ کے واپس وہ میرے قلب سے فرماتا ہے، شکل انسان میں یہ انوار جلی ہو جاتے، ختم ہوتی نہ نبوت تو نبی ہو جاتے۔ السلام اصحاب علی، السلام اصحاب علی۔ ذکر اصحاب علی دل میں سماتا جائے، لکھے ماجے تو وجہ اس کو سناتا جائے، ذکر ایسے ہی وفاداروں کا لکھا جائے، تذکرہ لب پہ کسی غیر کا کیوں آ جائے، یہ صدا پیچھے پیغمبر کے رہے آگے نہیں، اور کبھی جنگ کا موقع ہو تو یہ بھاگے نہیں۔ السلام اصحاب علی، السلام اصحاب علی۔ جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں کلام محمد و آل محمد پیش کیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں ہر جمعہ کے دن کوشش کرتی ہوں کہ بتاؤں کہ جمعہ کی کیا فضیلت ہے۔ گھر میں جو ہے ایک عجیب سی بہت خوبصورت سا ایک ہوتا ہے ماحول کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، بچے تو چونکہ اسکول گئے ہوئے ہیں، اسکول کھل گئے ہیں، دوبارہ سے وہ روٹین شروع ہو گئی ہے، ماؤں کا جو ہے وہ اسکول کے لیے بھاگنا اور واپس لے کر آنا، یہ سب سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے، یہ روٹین سے ہٹ کر جب چیز زیادہ لمبی ہو جائے تو وہ بھی پھر جو ہے تھوڑا برداشت سے باہر ہونے لگتا ہے۔ لیکن آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، سردی کا موسم
موسم میرا خیال ہے جنوری جو ہے وہ تھوڑا سا سردی میں گزرے گا، اور اس کے علاوہ آج کچھ دیر تک جو ہے وہ دھوپ بھی نکلے گی، لیکن شام کو دوبارہ پھر بارش ہوگی اور میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ جی ناظرین، کل ہم بات کر رہے تھے ظلم پر، بلکہ ہم نے پورا ہفتہ اس پہ بات کی کہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے اور ظالم کے ساتھ کون کون شامل ہوتا ہے۔ ظالم صرف وہی نہیں ہوتا جو ظلم کرتا ہے، بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے، اس کے ارد گرد رہنے جو اس کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو کہ ان کے جو پالیسی ہے یا جو ان کا تھاٹس ہیں ان کے ساتھ جو ایگری کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ظلم میں برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں بتایا کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اتنے ہی گناہ گار ٹھہریں گے جتنا کہ ظلم کرنے والا شخص۔ تو یہ بہت باریک سی لائن ہے ظلم اور ظالم اور مظلوم کے درمیان میں کھنچی ہوئی، کہ اگر آپ ظالم کا تھوڑا سا بھی ساتھ دیں گے تو آپ بھی ظالم کی ظلم میں شریک ہو جائیں گے۔ کل آپ کو پیغمبر نبی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، ان کی کچھ نبیوں کی آپ کو حالات زندگی بتایا کہ کس طرح سے ان کی زندگی مصائب میں گزری، اور ہم انسان ہیں، ظاہر ہے ہماری جو ٹیمپرامنٹ ہے، جو ہمارا برداشت کا لیول ہے، جو ٹالرنس لیول ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے، اور نبیوں کو تو خاص اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے اپنے پیغام کے لیے، اور وہ نبیوں کی تو ظاہر ہے ہم ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے بہت بڑی بڑی مصائب جو ہیں وہ زندگی میں اٹھائے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ جو ہے، ایمان جو ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم پر زندگی میں آنے پڑنے والی مشکلات جو ان پہ آنے والی مشکلات کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں تھیں، ان کے اوپر صبر کیا جائے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ کا جو ہے وہ آپ امید رکھیں کہ ہمیں یہ ریوارڈ ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کرم ضرور فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مصیبت سے نبردزماں ہونے کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے، اس مصیبت سے بھی نمٹنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، پھر اس کے اوپر صبر دیتا ہے، اور پھر آخر میں اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے۔ ریوارڈ نہ صرف یہ کہ دنیا میں آپ کو ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر بھی اس کا اجر جو ہے وہ دگنا اور تین گنا ہو کر آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے۔ کل آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو نمرودیوں کے ساتھ جس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ جو یہ بت ہیں یہ خدا کا کام نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جو ان کے مخالف رہے اور ان کو قتل کرنے کے در پر رہے، اور لیکن حضرت ابراہیم اپنی جگہ سے بالکل بھی متزلزل نہیں ہوئے، اللہ پر ان کا ایمان اور بھروسہ مضبوط رہا، اور جس مقصد کے لیے، جس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تھا، وہ اس کو انہوں نے جاری و ساری کیا، حتیٰ کہ قوم نمرود نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ان کی حالت کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ انہیں قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ اس پر پروردگار نے انہیں اس آگ سے نجات دلا دی، بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جب آگ کو کہا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور نمرودی جو اس وقت لوگ تھے وہ کچھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بگاڑ نہیں پائے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈے ہونے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ میرا یہ نبی میرے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اگر نبیوں کی مشکلات کا ذکر کیا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی مشکلات کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت نامناسب بات ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خوبیوں کے تمام فرشتوں میں اور تمام عالم ملکوت میں اور فرشتگان الہی کے پاس حضرت ایوب علیہ السلام کی خوبیوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ بزم ملکوتی میں ملائکہ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ روئے زمین میں اگر نگاہ کی جائے تو محراب عبادت میں حضرت ایوب علیہ السلام سب سے بہتر و برتر نظر آتے ہیں، جن کی راتیں عبادت اور جن کا دن معارف و عقائد اور احکام کی تبلیغ و تلقین اور غریبوں کی، محتاجوں کی اور دردمندوں کی فریاد رسی میں گزرتا تھا۔ فرشتوں کی گفتگو ابلیس کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادتوں میں خلل پیدا کرنے کی ٹھان لی، مگر کچھ نہ کر پایا۔ ابلیس اور اس کے چیلے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگرچہ وہ جتنی بھی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ ابلیس نے بارگاہ الہی میں درخواست کی،
حضرت ایوب علیہ السلام اپنے عشق و ارادے سے عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ جاہ و مقام، ثروت و دولت، مال و منع کے تحفظ کی خاطر سجود ہوتے ہیں تاکہ سب ضائع نہ ہو جائے۔ لہٰذا ان کی عبادت طمع و لالچ کی بنیاد پر ہے، نہ کہ اخلاص کی بنا پر۔ اس پر خداوند عالم نے ابلیس سے فرمایا کہ میرے بندے ایوب علیہ السلام کی عبادت اخلاص و محبت اور عشق کی بنیاد پر ہے، یہ میری عطا کردہ نعمتوں کی خاطر میری عبادت نہیں کرتے۔ اس کے بعد آزمائش الہی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے مال و ثروت، کھیتی باڑی، مال مویشی، غلام و نوکر اور خدمت گزار وغیرہ تمام نعمتیں واپس لے لی گئیں۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ سب نعمتیں واپس لے لی گئی ہیں تو آپ علیہ السلام نے کہا، یہ سب میرے پاس امانتیں تھیں جو اپنے مالک تک پہنچ گئی ہیں۔ اس کے بعد ان کی اولاد ایک عظیم حادثہ کا شکار ہوئی اور چل بسی۔ بس جب یہ خبر ان تک پہنچی تو کہا، تمام حمد و ستائش اس پروردگار کے لیے ہے جس نے اولاد عطا فرمائی اور جب اس نے واپس لے لی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام سے صحت و سلامتی چھن گئی اور آپ علیہ السلام بیماری کی شدت سے صاحب فراش ہو گئے، مگر جتنی سختیاں اور مصیبتیں آ رہی تھیں اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے ایمان و عشق میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہر دم وہ پروردگار کا شکر جو تھا وہ بجا لاتے تھے۔ عرصہ دراز تک جب یہ عجیب و غریب حالات چلتے رہے اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نہایت صبر و تحمل، خوشی و خضوع سے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی داستان دردناک بھی ہے، سبق آموز بھی اور باوقار بھی۔ خصوصاً ناگوار اور ناملائم حالات میں صبر ایوب ضرب المثل بن چکا تھا۔ قرآن کریم نے ان کی سبق آموز سرگزشت اور بارگاہ الہی میں ان کے عجز کو یوں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ایوب نے پکارا، پروردگار میری بیماری اور رنج و علم بڑھ گیا ہے اور تو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ بس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے غم و کرب کو دور کر دیا اور اپنی رحمت اور عطا کے صدقے انہیں اہل و اولاد اور اس طرح دیگر نعمتیں عطا کیں تاکہ یہ اہل عبادت کے لیے نصیحت قرار پائے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی سالہ سال بدحالی، مشکلات اور بیماری و لاچار میں چونکہ وہ مبتلا رہے، مگر ان تمام حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور آخرکار آپ علیہ السلام الہی امتحان میں سرخرو ہوئے اور کھوئی ہوئی نعمتیں واپس مل گئیں۔ صبر و استقامت وہ عظیم دولت ہے جس سے کھوئی ہوئی نعمتیں دوبارہ مل جاتی ہیں، اور یہ واقعہ مومنین اور مومنات کے لیے ایک زندہ درس ہے کہ مشکلات سے گھبرائیں نہیں، بلکہ شدائد و مصائب میں صبر کا دامن جو ہے وہ پکڑے رکھیں اور صبر کا پہاڑ بن جائیں۔ اس واقعے کو بتانے کا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ناتواں انسان، حقیر انسان، اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوق، ہم پر جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ناظرین، ہم لوگوں نے آپس میں، بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے اکثر یہ لفظ استعمال کیے ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے۔ ایسی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی عطا فرما دی ہیں، ان کا شکر ادا کرنے کی بجائے اگر وہ نعمت جو آپ سے چھین لی گئی ہے یا وہ نعمت جو آپ کو دی نہیں گئی ہے اس کے لیے ہر وقت شکوہ کو نہ رہنا، یہ بالکل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے مصائب پر صبر کرنا، لیکن آل رسول کے اوپر پڑنے والے مصائب سے بڑھ کر اور مصائب کیا ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے بہت دفعہ اکثر جو ہے یہ ظاہر ہے لوگوں سے بات بھی سنتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت قریب تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنایا تھا، ان کو نور سے بنایا تھا، اس لیے ان کے اندر مصائب اٹھانے کی، مصائب سہنے کی اور بہت بڑے بڑے آزمائشوں میں سے گزرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور ہم چونکہ عام انسان ہیں اس لیے ہمارا جو برداشت کی طاقت جو ہے وہ بھی کم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور ان کا کوئی جو ہے آپس میں میچ نہیں ہے، لیکن
پھر بھی وہ انسان تھے، ان کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی تھی جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ان کو بھی اپنے پیاروں کے جدا ہونے کا، اپنے پیاروں کے قتل کا اسی طرح دکھ پہنچتا تھا جس طرح ہمیں اپنے پیاروں کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اور ان کی زندگیوں کو ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر جو ہے برداشت اور جو استقامت ہے اس کا بہت زیادہ جو اپنے اندر ایک قوت پیدا کریں، ایک طاقت پیدا کریں. ول پاور ہی ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو کسی بھی غم سے، کسی بھی تکلیف سے نکال سکتی ہے. حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے مصائب کے بارے میں بھی مختصر سا ذکر کرتی چلی جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات اور واقعات بھی بہت المناک ہیں، بالخصوص ان کی ولادت کے احوال اور مادر موسیٰ کے صبر و ضبط کی کیفیت کو الفاظ کے قالب میں کہاں ڈالا جا سکتا ہے. ایسے واقعات ہیں جن کو چشم تصور سے دیکھ کر دل دہل جاتا ہے. فرعونیوں کے پورے لاؤ لشکر کی یہ پوری کوشش تھی کہ نہ موسیٰ پیدا ہوں اور نہ فرعون کی فرعونیت کے لیے کوئی خطرہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب و اندوہ میں بسر ہو رہا تھا. جب بی بی نے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا کی تو پروردگار نے مادر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی الہامی وحی کے ذریعے تسلی دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچہ کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں. بالآخر بچہ ماں کی ممتا کے سامنے دریا کی موجوں کے سپرد ہوا. تلاطم خیز موجوں نے اس ڈبے کو دربار فرعون تک پہنچا دیا. حق باطل کے گھر پہنچ گیا اور پروردگار کا اعلان کر سکے اور اپنے آپ کو جھوٹا رب اعلیٰ کہنے والے کے منہ پر تمانچہ رسید کر سکے. یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمانچے کے ذریعے تمیز سکھائی جا سکتی ہے، ورنہ وہ اپنی طاغوتیت میں دندناتے ہیں اور قتل و غارت کو اپنا مشغلہ اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں. آپ نے ابھی 2 سال قبل دیکھا کہ دور حاضر کے فرعون نے اپنی طاغوتی طاقت کے گھمنڈ اور اپنے اسلحوں کے بل بوتے پر چاہا کہ اللہ والوں کو تہس نہس کر دے، مگر حزب خدا نے زمانے کے فرعونہ کے دانت جو ہیں وہ کھٹے کر کے تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر دیا کہ اللہ والے کسی کی طاغوتی طاقت کے آگے نہیں جھکتے، بلکہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. بہرکیف خداوند عالم اپنی امانتوں کی حفاظت خوب کرنا جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھیں کہ لخت جگر کو دریا کے سپرد کیا جا رہا ہے. توکل علی اللہ کی انتہا تھی، مگر مامتا کو ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. خداوند عالم نے دشمن کے دل میں بچہ کی محبت کو قرار دیا اور ادھر سے ماں کو بچہ کی سلامتی کا علم ہوا تو قرار آیا. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں. اور لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو فرعونیوں کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا. فرعونیوں نے انہیں قتل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر موقع پر خدا کی نصرت شامل حال رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ کے لیے دشت و بیاباں میں بھی مقیم رہے، جس کے دوران حضرت شعیب علیہ السلام سے آشنائی ہوئی. 10 سال تک وادی مدین میں مال مویشی چراتے رہے اور بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر سے ان کی شادی ہوئی اور پھر مصر تشریف لے گئے. مصر کے راستے میں سینا کی مبارک و مقدس وادی میں قدم رکھا اور یوں ان کی نبوت کا باقاعدہ اعلان ہوا اور رب ذوالجلال نے انہیں اولو العزم رسول قرار دیا. ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصائب کی داستان جو ہے وہ بہت طویل ہے، لیکن مجھے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر سا خاکہ پیش کرنا تھا. بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ پہلے تو وہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے اور سزاؤں سے جو ہے وہ بچائے رکھے اور ہمیں جو ہے ایک سیدھی نارمل جسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی مشکل کی جو ہم زندگی ہے وہ گزار سکیں. اور اگر کبھی ظاہر زندگی ہے، انسان ہے، ہم یہاں پر غمی اور خوشی کا جو ہے وہ ایک کمبینیشن ہے زندگی، تو جب ہم پر کوئی مشکل پڑتی ہے، ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہم رنج و الم کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صبر استقامت سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان اور
اور جو بھروسہ ہے اس کو مزید مضبوط کر لیں، اور جلد ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور نصرت و فتح جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ناظرین جائیں گے یہاں پر ہم ایک چھوٹے سے بریک پر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں، ہم پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔